الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حضرات، اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو اللہ کی کتاب قرآن مجید اتری، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو دیگر جو احکامات دیے، ان کی ایک وجہ دیگر بے شمار وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ جو پرانی کتابیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی تھیں، وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ صحف ابراہیم ہوں، کوئی بھی ہوں، قرآن مجید اس لیے آیا کہ پرانی کتابوں کے اندر ان کے عالموں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے درویشوں نے، ان کے لوگوں نے پرانی کتابوں کے اندر ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے، تحریف کر کے اللہ کی کتاب کو اصل نہیں رہنے دیا تھا. اللہ نے اپنے اصل احکامات کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا عبادت ہے، کیا حق ہے، کیا فریضہ ہے انسان کا، یہ قرآن مجید کے اندر اتار دیے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو انجیل ملی تھی، ابھی 400 سال 300 سال کی بات نہیں ہے، پہلی صدی کے اندر ہی ان کی ایک انجیل کی بجائے 4 انجیلیں بن گئی، اور چاروں انجیلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کے علاوہ تورات جو ہے جو یہودیوں کے پاس تھی، تورات کے اندر بھی انہوں نے بے شمار تبدیلیاں کر دیں. اللہ کی کتاب اور دین اصل راہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے پھر تمام قسم کی تبدیلیوں جو انہوں نے کی تھیں ان کی تصحیح کرتے ہوئے اصل اللہ کا جو دین تھا، جو اللہ کو پسندیدہ تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پھر وہ اصل دین انسانوں کو دے دیا کہ یہ اصل خالص دین ہے. قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اوپر جب اترا،
آپ کے اوپر اترنے کے ساتھ اللہ نے ایک بات تو یہ کہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اور یہ ضابطہ آخرت بھی ہے، اور یہ ضابطہ عبادت بھی ہے، یہ ضابطہ حقوق و فرائض، تمام معاملات میں اللہ کی آخری کتاب یہ جامع اور کامل کر کے دین تمہیں دے دیا ہے۔ پھر چونکہ قرآن مجید سے پہلی کتابوں کے ساتھ جو حشر ہوا تھا، ایک کتاب کی کئی کتابیں بن گئی، ایک انجیل کی کئی انجیلیں بن گئیں، ایک تورات کی کئی بن گئیں توراتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک طریقہ دیا، اہل ایمان تم نے پتہ کیا کرنا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو دین اصل تب قائم رہنا ہے۔ تمہیں ایک اصول بیان کرتے ہیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دین جو ہوگا یہ تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا، مسخ ہو جائے گا۔ جو لائن اللہ اس کے رسول نے کھینچ دی ہے اس لائن سے آگے نہ جانا، جو الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں ان الفاظ میں تبدیلی نہ کرنا، آگے پیچھے کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، مومنوں اس کے آگے نہ جانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ کیا کرو، کوئی اس میں زیادتی نہ کرو، کوئی کمی نہ کرو، کسی قسم کی چینج جو ہے یہ دین کے اندر مومنوں نہیں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ سمیع علیم، جو تم لفظ بولو گے زبان سے یاد رکھنا اللہ اس کو سننے والا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنے اعمال کو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کے رسول کی حد کے اندر رہنا۔ مومنوں دین کے اوپر رہو گے۔ صحابہ کرام نے پھر کمال کی بات ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کچھ کر دیا۔ اللہ کے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دین کو نہ صرف یہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اہل اسلام نے نہیں کیا، انہوں نے اپنا دین کے معاملات جو تھے وہ اپنے راہبوں اور پادریوں اور عالموں کے پاس انہوں نے دے دیے، جبکہ قرآن مجید جو ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان نے خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود قرآن مجید حفظ کیا، اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کیا، ان کی تعلیمات پہ عمل خود کیا، حالات کیسے بھی رہے، پریشانیاں کیسی رہیں، سفر کتنے مشکل رہے، زندگی کی مصیبتیں کیسی آئیں، لیکن دین جو تھا انہوں نے ایک تو حفظ کر کے قرآن مجید اور دوسری نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری تاکہ دین کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ حدیث میں اندر آتا ہے کہ صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یہ ایک جگہ گئے، وہاں ایک آدمی ایک حدیث بیان کر رہا تھا، وہ حدیث یہ بیان کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دینا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نماز دوسری چیز، زکوٰۃ تیسری چیز، اور چوتھے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے حج کا ذکر کیا، 5ویں نمبر پہ جا کے ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اس میں تبدیلی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہو گئی حدیث۔
عبداللہ بن عمر کسی جگہ گئے تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ یہی حدیث بیان کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے حدیث بیان کرتے کرتے جو ترتیب تھی نا کہ پہلی شہادت توحید و رسالت، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ اور چوتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کہا تھا، پانچویں آپ نے یہ روزے کہے۔ اس نے بیان کرتے کرتے یہ کر دیا کہ چوتھی جو ہے نا اس نے کہا یہ روزے، اور پانچویں اس نے کہا کہ یہ حج جو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ بہت برا خطیب ہے، یہ خطاب کرنے والے کو اتنا نہیں پتہ۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو لفظ محمد الرسول اللہ نے پہلے بولا اس کو پہلے بولنا چاہیے تھا، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور صحابہ نبی علیہ السلام کی بات کو بڑے دھیان سے ایسے سنتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے حرکت کی پرندے اڑ نہ جائیں، ایسے دھیان کر کے ایک ایک لفظ محمد الرسول اللہ کا سنتے کرتے۔ اور جب آگے بیان کیا کرتے تو ساتھ کہتے اللہ کی قسم یہ الفاظ میں نے محمد الرسول اللہ سے سنے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ الفاظ میں نے محمد الرسول اللہ سے نہ سنے ہو۔ اتنا خیال رکھتے تھے لفظوں کا، آگے پیچھے لفظ۔ حالانکہ رمضان اگر اس نے بعد میں کہہ دیا ہے، اور رمضان جو ہے اس کے روزے اس نے پہلے کہہ دیے ہیں، حج بعد میں کہہ دیا ہے، تو کون سی ہمارے نزدیک آفت آ گئی ہے؟ اور یہ آفت ہے آہستہ آہستہ پھر دین میں جو چاہے آگے کر دے پیچھے کر دے، پھر ایک رستہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، پہلے حج کا ذکر محمد الرسول اللہ نے کیا تھا اور روزوں کا ذکر بعد میں کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا رات کے وقت اگر کوئی مومن وضو کر کے قبلہ کی طرف وہ اپنا چہرہ کر کے سو جائے اور دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ فرمایا یہ دعا اگر پڑھ جائے نا، وہ جس نے قبلہ کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے سو گیا ہے، رات کو اگر موت آ جائے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد گواہی دیتا ہوں اس بندے کی موت دین اسلام پہ آئے گی موت۔ یہ دعا ایسی ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے بے شک۔ اب حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا آخری لفظ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان لایا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کی جگہ رسول لفظ بول دیا، وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یا اللہ میں تیرے آخری رسول کے، اب محمد الرسول اللہ رسول ہیں اللہ کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا برا، میں اللہ کے نبی محمد نے رسول کا لفظ نہیں بولا، میں نے نبی کا لفظ بولا ہے، وہ نبی کا لفظ بولو۔ لفظ بھی ادھر ادھر کا بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا، غالباً عبداللہ بن عمر ہی تھے، انہوں نے کہا یہ التحیات سناؤ ذرا، اس نے التحیات سنائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اب دیکھیں ہماری طرح ہوتے نا تو 100 قسم کے ہم لوگ کیڑے میں 1 منٹ کے اندر کیڑے ہم ڈال دیتے ہیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کیا بڑھایا؟ وحدہ لا شریک ہی بتایا ہے، وہ یہی لفظ بتایا، اور وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
لیکن اس جگہ محمد الرسول اللہ نے چونکہ یہ لفظ نہیں بولے، فرمایا یہ نہیں تم پڑھ سکتے نماز کے اندر۔ یہ دین کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ اگر انسان کھلی چھٹی دے دے، او کر لو جی کوئی حرج نہیں، بڑا چنگا لفظ ہے، بڑی چنگی گل ہے، بڑی خوشی والی گل ہے، اس نہیں، خوشی بھی وہ ہے جس کو کائنات کا امام محمد الرسول اللہ خوشی کہے، اللہ خوشی کہے، غمی بھی وہ ہے جن کو محمد الرسول اللہ یا اللہ کہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن، وہ عبد الرحمن کے گھر کافی دیر اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی امید کی کرن نظر آئی کہ اللہ نے امید لگا دی ہے۔ گھر میں خوشی میں لوگ کہنے لگے اللہ نے ہمیں بچا دیا نا، اللہ نے ہمیں بچا دیا، تو ہم نے لے بکرے چھترے یہ نہیں کرنے، ہم نے اونٹ کرنے ہیں۔ اب ہماری طرح کو مولوی ہوتا تو اس نے کہا لے اونٹ ہی ہے، زیادہ گوشت ہوتا ہے، بہتے بندے کھائیں گے، فلاں ہے یہ، اپنے پاس سے دین کے اندر اضافہ کرنے کی کوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، فرمایا نا بلی سنت و افضل، جو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ بچے کی طرف سے، بچی کی طرف سے ایک اور بچے کی طرف سے دو، بکرے بکریاں، چھتے چھتریاں، دمبے دمبری، لیلیاں، یہ دو مکافئتان، اللہ کے نزدیک یہ کافی ہیں بس، اور ہم اونٹ نہیں کرنے دیں گے۔ حالانکہ آج کل کا مولوی ہوتا ہے کہ او کرو اونٹ گوشت مینوں گھل دیا جے دو کو من وچوں، یعنی ایک منٹ کے اندر دین کے اندر تبدیلی جو ہوتی ہے۔ صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ دین کے اندر کوئی تبدیلی کرے، چاہے وہ کتنے اچھے لفظ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفے میں گئے، جب ایک دفعہ وہاں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو اچانک ہی کہنے لگے چلو میں اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو جاؤں۔ یہ مسجد کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو وہاں دیکھا وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کنکر رکھے ہوئے تھے، گول گول گیٹے جس طرح نہیں ہوتے، یہ گیٹے ایسے انہوں نے ٹیر اپنے آگے لگایا ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ 100 ان کے آگے وہ پتھر کنکر تھے۔ یہ جو بندہ کھڑا تھا نا، یہ ان کو کہہ رہا تھا، انہوں نے نیچے دھیان کیا ہوا تھا، اس نے کہا چلو بھائی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر چلو بھائی 100 مرتبہ، اور پھر وہ کنکر ادھر کر کے ہاں جی 100 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمد، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس نے پھر الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ کہتا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اب ایمانداری کی بات بتائیں، اس میں کیا غلطی لگتی ہے؟ کائنات کے رب کی قسم سب سے بڑی غلطی کسی چیز میں یہی ہوتی ہے کہ وہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، اس طریقے سے آپ نے فرمایا لوگو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور اتنی جلدی تم گمراہی کے رستے پہ پڑ گئے ہو، اور ابھی تو محمد الرسول اللہ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو محمد الرسول اللہ کے برتن بھی صحیح پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کے صحابہ دنیا میں موجود، اور تم نے آج سے ہی نئے نئے طریقے نکالنے شروع کر دیے، آج ذکر کے یہ طریقہ ہے، ذکر کا وہ طریقہ ہے، ذکر کا فلاں طریقہ نکالنا ابھی شروع کر دیا۔ افمفتہی باب الضلالہ، لوگوں تم ابھی سے گمراہ ہونا شروع ہو گئے ہو۔ یہ طریقہ جو ہے کہ ایک بندہ باقی حق ہو اس قسم، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے۔ لوگوں یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں، لوگوں تم گمراہ ہو کے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے جو اپنی طرف سے طریقہ نکالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو عیسائی اور یہودی تھے، ان کے اندر، ان نزدیک دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہمارے دین کے اندر تو ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کرنے صحابہ دیتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، بدلنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، وہ مشہور پرانے دور کا جو حاتم تائی تھا، بڑا سخی جسے لوگ کہتے ہیں،
اس کا بیٹا جو تھا نا یہ عیسائی تھا، یہ عدی اس کا نام تھا، عدی عین دال اور یہ چھوٹی عدی، یہ عیسائی تھا اور بڑا نا پڑھا ان کا پادری تھا۔ یہ پادری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حاتم طائی کا بیٹا آیا، عدی آیا، اس نے چاندی کی زنجیر پہنی ہوئی تھی اور نیچے صلیب جو تھی نا یہ بھی چاندی کی لٹکائی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا اور آ کے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں، جو آپ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، یہ ہمارے سامنے آپ کے جو امتی ہیں، یہ مسلمان جو لوگ ہیں، یہ ایک آیت پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا ہوا تھا، رب بنا لیا ہوا تھا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ہوں، ہم نے تو کبھی بنایا ہی نہیں تھا، یہ قرآن مجید کیسے کہتا ہے ان کو رب بنا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو میری، تمہارے عالم اور پادری جو تھے جس وقت وہ تمہیں کوئی بھی چیز کہہ دیتے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تم فوری طور پہ مان لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اے جی چپ کر کے ہم مان لیا کرتے تھے، جو وہ حلال کہہ دیں حرام کہہ دیں، ہم نے کبھی اللہ کی کتابوں میں دیکھا ہی نہیں تھا، پوچھا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے، نہیں، جو ہمارے پادری اور عالم کہہ دیتے اے اللہ کے رسول ہم مان لیا کر۔ فرمایا یہ شریعت بنانا ہی تو رب بنانا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ لوگ اپنی طرف سے کئی دین میں نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک وہ رب بننے والی بات ہے، وہ یہ ایک پتہ کیا بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ انسان کہتا ہے اور میں کو رب سے کم ہوں، میں بھی شریعت بنا سکتا ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ سے کم نہیں، میں بھی شریعت بنا سکتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں یہ نقص تھا، میں آ کے اس نقص کو پورا کر رہا ہوں، پہلے یہ چیزیں 2 تھیں میں 3 کر رہا ہوں، پہلے یہ نہیں تھا میں اب یہ کر، یہ اللہ کے دین کا نعوذ باللہ کہتا ہے ایک نقص ہے جس کو کر۔ اور ظالموں نے یہی کیا ہوا تھا اپنی طرف سے۔ وہ جو عید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک جو ان کی عیدیں تھیں، عجیب بات ہے کہ میں اللہ کی قسم میں نے کئی دفعہ یہ بائبل پڑھی ہے، ساری کی ساری بائبل اس قرآن مجید اس سے بھی ذرا کچھ تھوڑی سی موٹی ہے، الف سے لے کے یہ تک اس کو پڑھ کے دیکھا ہے۔ عجیب گل ہے کہ ان کے نبیوں کے اوپر جو عیدیں اتری تھیں نا، وہ عیدیں اللہ کی کتابوں میں، بائبل میں، پوری میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہ جو اللہ کی عیدیں تھیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اپنے پاس سے بنائی ہوئی عیدیں انہوں نے عید بنا لی۔ مثال کے طور پہ ایک عید کا نام ہے عید سبت، ایک کا نام ہے عید فسخ، ایک عید کا نام ہے عید پینتیکست، ایک عید کا نام ہے عید چاند، ایک عید کا نام ہے عید کفارہ، ایک عید کا نام ہے عید تجدید، ایک عید کا نام ہے عید پوریم، ایک عید کا نام ہے عید ایسٹر۔ یعنی اس قسم کی کئی عیدیں، جب دل چاہا کسی پادری کا اس نے کہا اس مہینے بھی عید مناؤ جی، لوگوں نے عید منانا چپ کر کے، اور پوچھا ہی نہیں کسی نے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ بلکہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ عالم، یہ میں آپ کو عجیب بات سنا، اور یہ بھی حدیث کی کتاب مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ یہودی حضرت عمر فاروق کو ورغلانے کے لیے آئے۔ اللہ اپنی کروڑوں اربوں رحمتیں کریں حضرت عمر فاروق پہ اور سارے صحابہ کے اوپر، صحابیات کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، ان کے غلاموں کے اوپر۔ یہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو آ کے کہنے لگے اے عمر بن خطاب امیر المومنین، آپ 2 عیدیں مناتے ہیں بس، عید الفطر اور عید الاضحیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہمیں یہی دی ہیں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم
اگر ہمارے اختیار میں ہوتا نا تو آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسی ہے آیت ہے، اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو جس دن یہ اتری تھی نا، ہم اس دن کو بھی عید مناتے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ وہ حضرت عمر کو یہ اس طرف لگانا چاہتے تھے، عمر اتنی اہم ہے، آپ بھی ایک عید بناؤ جس دن یہ قرآن مجید کی یہ آیت اتری۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں یہ کب آیت اتری تھی؟ یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کرنے گیا ہوئے عرفات کے میدان میں تھے، اس دن 9 تاریخ تھی، عرفات کے میدان میں عصر کے بعد شام کے قریب میں بھی محمد الرسول اللہ کے قریب کھڑا تھا جس وقت یہ آیت اتری۔ ہمیں پتہ ہے، لیکن عمر بھی اپنی مرضی سے کسی عید کا اضافہ نہیں کر سکتا دین کے اندر۔ یہ اپنی طرف سے کیسے کر لیتے ہیں انسان، جو چاہتا ہے فلاں فلاں فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے، کسی آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہو، اے اللہ کے رسول کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اکثر جب بھی دیکھیں سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن پہلی تو بات یہ ہے، سوموار کے دن اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، سوموار کے دن اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے، سوموار کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے اعمال جو وہ نیکیاں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ صدقہ، وہ خیرات، جو یہ سوموار کے سوموار اللہ کے سامنے عرش کی طرف یہ جاتے ہیں، اور سوموار کے دن ہی اللہ نے مجھے پیغمبر محمد الرسول اللہ بنایا، اور سوموار کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید جب اترنا شروع ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ قرآن مجید جب وہ بھی سوموار کا ہی دن تھا، اور فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا میں پیدا بھی سوموار کے دن ہوا ہوں، اس لیے میں ہر سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا تھا، 1 سال کے اندر 52 سومواریں آتی ہیں اسلامی سال کے اندر، محمد الرسول اللہ 52 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ میں رکھا کرتے تھے، 52 روزے محمد الرسول اللہ رکھا کرتے تھے۔ اگر یہ عید ہوتی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یاد رکھیں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ اس سوموار کے دن جس دن آپ نے فرمایا میں پیدا ہوا، کبھی محمد الرسول اللہ روزہ نہ رکھتے، کیونکہ روزہ رکھنا عید کے دن حرام ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہے، حدیث کے اندر آپ جو پیدائش کے بارے میں صرف 2 نبیوں کا ذکر ہے، اللہ کے جتنے بھی نبی تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آخری محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی ہیں، کسی نبی کی تاریخ پیدائش اللہ کی قسم، یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ اترنے والا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کسی نبی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، صرف دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، 2 نبیوں کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، اور ایک محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہ آپ سوموار کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ دنوں کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کسی نبی کے بارے میں جو کسی قسم کا کوئی لفظ ہی موجود نہیں۔ آپ کے سامنے یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ نسائی ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ ابو داؤد، جتنی بھی حدیث کی کائنات کے رب کی قسم کسی جگہ بھی محمد الرسول اللہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں لکھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام شریعتوں میں یہ بات تھی، کسی کی تاریخ پیدائش جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عیدیں نہیں بناتا۔ کسی نبی کی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کسی کی عید تاریخ پیدائش کو عید بنایا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی زندگی کے اندر یہ ایک ایسی بات تھی، یہ ایسا خوشی کا موقع ہے، آپ کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ ربیع الاول آیا. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ عید مناؤ، آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے سوموار کے دن. نبی علیہ السلام کے بعد یہ مسلمان جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے اندر 25 سال تک یہ ربیع الاول آیا ہے، انہوں نے کوئی عید نہیں منائی. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں. اور حضرت عمر کی زندگی میں 29 مرتبہ یہ دن آیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد 47 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ربیع الاول 52 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ ربیع الاول آیا ہے، اور حضرت حسن کی زندگی میں 56 مرتبہ، اور حضرت حسین کی زندگی میں 57 مرتبہ آیا ہے. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ عید مناؤ. سب کو جو پتا تھا وہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ سوموار کو پیدا ہوئے اور سوموار کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. محمد الرسول اللہ نے روزہ رکھا تھا. عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے 1 لاکھ تقریباً 40 یا 44 ہزار صحابہ، بعض کتابوں میں 40 لکھا ہے، بعض میں 44 لکھا ہے. 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی محمد الرسول اللہ کی تاریخ پیدائش نام بتائی ہے؟ نہ انہوں نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے اندر کوئی عید ہوتی ہے. آپ کے سارے صحابہ، آخری صحابی نبی علیہ السلام کا 110 ہجری میں وہ وفات پائی ہے. تمام صحابہ کے بعد بڑے بڑے امام مالک، امام ابی حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی نے اس بارے میں کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ پیدائش یہ ہے اور اس دن عید منانا ہے. پھر حدیث کے جتنے امام ہیں، تمام امام بخاری سے لے کر دیگر جتنے ائمہ ہیں، یہاں تک کہ امت کے اندر یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سمجھ لیں، کئی لوگوں کا پتہ ہے شاید صحابہ نا حضرت، یہ ایک بندے نے اخبار کے اندر یہ مضمون لکھا ہے، جی حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے نہیں منایا کہ وہ ان کا دور لڑائیوں جھگڑوں کا دور تھا، اس لیے وہ لڑائی جھگڑوں میں لگے رہے. حضرت عمر 10 سال تک حکومت کی، یہاں سے ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، شام فتح ہوا، یہاں تک کہ آگے جا کے بیت المقدس فتح. جی ساری زندگی حضرت عمر تو یہ تو فتوحات میں لگے رہے، عید میلاد النبی کب مناتے، لہٰذا وہ نہ فتوحات میں لگے رہے. اس قسم کے کیا فضول باتیں کرتے ہیں وہ لوگو. اور تمہیں پتہ ہے صحابہ کے نزدیک محمد الرسول اللہ کی شان اور عزت کیا، اور وہ تو یہ کہا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی طرف ایک نظر کر لینا جو ہے ہمارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے. اتنا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے اوپر ہمارے قربان ہو جائیں، محمد الرسول اللہ آپ کو کانٹا نہ چبھے، آپ کو کانٹا نہ چبھے، ہمارے ماں باپ ساری دنیا جو ہے یہ قربان ہو جائے. اتنا پیار کرا کرتے تھے صحابہ، خوشیاں کرتے تھے. محمد الرسول اللہ جس وقت مدینہ آئے ہیں، صحابہ خوشیوں میں محمد الرسول اللہ کا استقبال کرنے باہر آئے. ان کی عورتیں آ گئیں، ان کے بچے آ گئے، اور ان کے کئی جو نوجوان تھے یہ خوشی کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں یہ گتکا نہیں کھیلتے وہ چھڑیوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ، یہ خوشی کے ساتھ وہ جو حبشی لوگ تھے کہ آج محمد الرسول اللہ پہلی دفعہ مدینہ میں آئے ہیں، خوشیاں کر رہے تھے. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. وہ اشعار پڑھ رہی تھے، اے محمد الرسول اللہ آنے والے، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤ. یہ اس طرف سے لگتا ہے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، لگتا ہے یہ 14ویں کا چاند آ رہا ہے محمد الرسول اللہ جو. وہ تو آپ کو دیکھنا اتنا، آپ سے اتنا آپ کی بات بات پہ قربان ہونے والے،
لیکن ان کو جب محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا تو وہ کیسے کرتے؟ چاروں اماموں میں سے کسی نے نہیں کیا، یہاں تک کہ 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، چوتھی صدی کے اندر، یہ بات یاد رکھیں، چوتھی صدی کے اندر قاہرہ کے اندر امام ہے ایک بڑے مشہور امام سیوطی، ان کی ایک کتاب ہے الحاوی الفتاوی، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی پہلی جلد میں صفحہ 199 ایک کم 199 صفحہ کے اندر لکھا ہوا ہے ان اول من احدثها بالقاہرۃ الخلفاء الفاطمیون، سب سے پہلے اس زمین کے اوپر جنہوں نے میلاد منانے کی بدعت شروع کی وہ قاہرہ کے اندر شیعہ کے حکمران تھے، جو پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے چاروں خلیفہ، یہ فوت ہو گئے، جب یہ چلے کچھ شہید ہو گئے، ان کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کا خاندان بنی امیہ یہ آیا، یہ سارے کے سارے چلے گئے، ان کے بعد پھر ان کے بنی عباس کا دور آیا، پھر وہ سارے کے چلے گئے، مسلمانوں کی جو تھی نا یہ سلطنت، چوتھی صدی کے اندر قاہرہ کے اندر ان کا ایک شیعہ تھا، اس شیعہ نے یہ میلاد منانے کی جو تھی نا بدعت شروع کی، اور وہ ایک میلاد نہیں مناتا تھا، 6 میلاد مناتا تھا، ایک میلاد محمد الرسول اللہ کا، ایک حضرت فاطمہ کا، ایک حضرت علی کا، ایک حضرت حسن کا، ایک حضرت حسین کا، اور ایک میلاد جو وقت کا بادشاہ ہو، یہ وقت کے بعد 6 میلاد، کتنی دیر تک وہ چلاتے رہے، لیکن اہل سنت میں سے کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا، کیوں کہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے اندر تو اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابیں تو دور کی بات ہے نا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا اور ذکر ہی نہیں، بلکہ میں نے تو ایک بات کہی تھی پیچھے چند سال 2 سال کی بات ہے، ایک مولوی صاحب آئے، میں نے کہا مولوی صاحب زیادہ کلپنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے پاس 2 لاکھ روپیہ یہ آپ کو انعام دوں گا اگر عید میلاد کا لفظ محمد الرسول اللہ کی پوری حدیث کی کتابوں میں دکھا دو تو 2 لاکھ روپیہ نام ہے، لفظ صرف دکھا دو عید میلاد النبی، صرف لفظ دکھا دو، لفظ، باقی منانا تو بعد کی بات ہے نا، اور تم لفظ بھی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ لفظ فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں فلاں طریق کو صحابہ نے نہیں کسی کو بتایا، اور یہ بات کہی لوگوں میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن روزہ رکھنا محمد رسول اللہ کی سنت، میں کہتا ہوں ان لوگوں کو سال کے اندر 52 روزہ رکھیں جس طرح محمد رسول اللہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں حدیث کی تو کسی کتاب میں کوئی نہیں ہے، باقی تاریخ کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش ہے، یہ دھیان سے سن لینا، آپ کی تاریخ پیدائش جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نے اللہ کے فضل سے آج سے تقریباً 15 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا نا، اس وقت میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی، پورے پنجاب کی جتنی بھی لائبریریاں تھیں، وہ لاہور سے لے کے پنڈی تک آگے جتنی بھی لائبریریاں تھیں، تمام لائبریریوں کے اندر جا کے میں نے کتاب تاریخ کے اندر دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مورخین نے کیا لکھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کو وہ کتابیں دیکھی، بعض کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 1 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور امام جو ہیں الاستیاب والے جو ہیں ابن عبد البر، واقدی، محمد بن موسیٰ خوارزمی، اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ الوفا والے جو ہیں امام جو ہیں ابن جوزی، وہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک طبقات ابن سعد والے 2، امام ابن سعد 2، اصح و سیر والے عبد الرؤف داناپوری 3، سیرت مصطفیٰ والے 4، امام حمیدی 5۔ یہ امام حمیدی پتہ ہے کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے، یہ امام حمیدی 5 اور ابن حزم 6 اور ابن عبد البر 7 اور محمد بن موسیٰ خوارزمی 8
اور الوفا والے ابن جوزی، یہ تمام کہتے ہیں محمد رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میں نے ساری تاریخ کی کتابیں دیکھ کے لکھ کے پتہ نہیں، مجھے ہو سکتا ہے 1000 میل کا سفر کرنا پڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا کہ پتہ کرنا ہے ساری کتابوں میں جتنی مجھے میں، کئیوں نے تو لکھا 8 اور کئیوں نے لکھا ہے نہیں۔ امام جعفر جو شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام جعفر وہ جو جعفر باقر، وہ امام مجاہد، امام شعبی، ابن عساکر، ابن طبقات والے علامہ ابن سعد اور ابن دہیہ، یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے ربیع الاول۔ لیکن طبقات ابن سعد والے کہتے ہیں نہیں، سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں نہیں، محمد الرسول اللہ 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور بعد البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، بڑی مشہور، حافظ ابن کثیر نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی موٹی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن دہیہ نے سیرت حلبی میں، یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور کئیوں نے کیا لکھا ہے، ابن ابی شیبہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی کتاب ہے ان کی 10-15 جلدوں کے اندر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ کئیوں نے لکھا ہے سیرت جو حافظ ابن کثیر نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے اس کے اندر، اور ابن دہیہ نے لکھا ہے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور سیرت حلبی میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، محمد الرسول اللہ ربیع الثانی اگلے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور کئیوں نے لکھا ہے سیرت حلبی میں لکھا ہے نہیں، محرم میں بھی نہیں، صفر کے مہینے میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور کئیوں نے یہ لکھا کہ محرم کے اندر، اور پیر عبد القادر جیلانی، نام یاد رکھیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ محرم میں پیدا ہوئے تھے، محرم میں وہ کہتے ہیں۔ اور محرم کی انہوں نے جو تاریخ، وہ کہتے ہیں یا 2 کو پیدا ہوئے تھے، یا 9 کو پیدا ہوئے تھے، یا 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ پیر عبد القادر جیلانی، اور جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہو، اور جن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کو کرتے ہو، جن کو کہتے ہو جی مشکل کشا ہے فلان، وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ محرم کے اندر پیدا ہوئے۔ اور ایک سیرت کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی پیر عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ عین ممکن ہے کہ 12 محرم کو پیدا ہوئے ہوں۔ ایک کتاب میں سیرت حلبی میں ہے 25 محرم کو پیدا ہوئے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے محرم کے اندر پیدا نہیں ہوئے، محمد الرسول اللہ رمضان کے اندر پیدا ہوئے، ماہ رمضان کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا ہے کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً یہ 20 تاریخیں ہیں۔ لیکن ہمارے قریب کے دور میں ساری دنیا میں سیرت کی کتابوں کا مقابلہ ہوا، اس مقابلہ کے اندر ایک کتاب اول آئی تھی پوری دنیا میں، الرحیق المختوم، انہوں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت کے اوپر، انہوں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ ہیں ہمارے ہندوستان کے بڑے، مولانا ابوالکلام آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے رسول رحمت، اس کے اندر ہے محمد الرسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین والے، اس ہندوستان پاکستان میں اتنا بڑا عالم ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، یہ پٹیالہ کے جج بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھا ہے محمد رسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ 21 قسم کی تاریخیں بنتی ہیں، اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے اتنی تاریخوں کے باوجود کہ یہ اپنے اپنے اندازے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں بھی کائنات کے رب کی قسم ہم قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخ ہے محمد رسول اللہ۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے ایسے کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ 700 سال گزر گئے۔ 700 سال گزرنے کے بعد وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صاحب اربل الملک المظفر الکوکبری، محمد الرسول اللہ کے 700 سال بعد عراق میں ایک ملک تھا، مظفر بادشاہ تھا، یہ بڑا نا پیروں کو بڑا مانتا تھا، صوفیوں کو، ان صوفیوں نے اسے کہا کہ میلاد منایا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 700 سال بعد۔ کتنے؟
700 سال بعد یہ مسلمانوں کے اندر، اہل سنت کے اندر یہ بات آئی. اور وہ صوفی تھے، چونکہ وہ صوفی جب ایک صوفی آدمی جب ہوتا ہے پھر وہ سارے کام کر، وہ لکڑی کے کبے گول گول اس نے بنوائے، اس کے اندر سرنگیاں، آلات رقص، پھر بھنگڑے، پھر اس کے اندر لڑیاں. اور بادشاہ کو بھی کہتے تھے ملک مظفر تم بادشاہ ہو عراق کے، چلو ان کے اندر تم ان لڈیاں ڈالو اگر قیامت کے دن بخشوانا چاہتے ہو اپنے. وہ بادشاہ بھی لڈیاں اور پنگڑے ڈالا کرتا تھا. اور پھر کھانے کتنے پکتے تھے، یہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ بکرے 5000 بکرا ذبح کیا جاتا تھا لوگوں کو کھاؤ، 10,000 مرغیاں، 100 گھوڑے اور مٹی کے 1,00,000 پیالے اور حلوے کی 30,000 پلیٹیں لوگوں کو بادشاہ کا، ان لوگوں کے کہنے کے اوپر بادشاہ لوگوں کو کھلاتا تھا. اور پنگڑے اور یہ وہ آج بھی دیکھ لیں، رب کی قسم مجھے شرم آتی ہے. آپ نیٹ ہے جن لوگوں کے پاس، ذرا نیٹ کے اوپر ایک لفظ لکھ کے دیکھیں کہ ڈانس آن عید میلاد، آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عید میلاد. اتنی جگہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، ناچ کے مقابلے یہ محمد الرسول اللہ اور جو ساری زندگی ناچ گانے کو حرام کرنے آئے تھے. اور پچھلے سال تو انہوں نے عجیب کام کیا کہ خوبصورت لڑکیاں لے کے ان کو بنا سنوار کے گھوڑے کے اوپر یا اس وہ جو ٹریکٹر کے اوپر بڑا، یہ جی حوریں ہیں، حوریں، یہ حوریں بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عید میلاد منا رہے ہیں. اور لوگوں، اور اللہ کی قسم جو اللہ نے دین دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کافی ہے اس کا رسول. اور یہ جھگڑوں سے چھڑو، یہ فرقہ بازی سے باہر نکلو، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے رسول نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلے گا، جو اپنے آپ سے نئے رستے نکالے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یاد رکھنا جو آدمی نئے نئے رستوں پہ نئی نئی چیزیں دین کے اندر نکالے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. اللہ اصلی دین کے اوپر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.